دیکھیے آج کا ٹاپک ہمارا تعلیم الدین کا ہے. کل ہم نے جو ہے جمعرات کے دن اسماء الحسنی پڑھے تھے، اللہ کے 25 نام. آج جمعہ اور بعض جگہ پر انشاءاللہ اتوار کے دن یعنی مدرسہ تعلیم القرآن وہور میں اتوار کے دن تعلیم الدین رہے گی. ہمارے دونوں مدرسوں میں جو ہے وہ فرائیڈے کو تعلیم الدین رہے گی. دو مدرسے سے مراد مدرسہ ہدایت الاسلام عائشہ کمپلیکس مہاڑ اور مدرسہ محمدیہ ساحل نگر میں جو ہے انشاءاللہ تعلیم الدین جمعہ کو رہے گی. تو ہم نے تعلیم الدین میں 3 لیسن پڑھے تھے، انسان، ایمان اور اسلام، اور اللہ والا لیسن پڑھے تھے. اللہ والے لیسن کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں ہم. ساری دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم کو اور تمام جانوروں کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. کھیت میں اناج کون اگاتا ہے؟ اللہ. کیا اللہ کا کوئی مددگار ہے؟ نہیں، وہ اکیلا ہی کافی ہے. اگر کوئی خدا کو نہ مانے تو وہ کافر ہے. نہ ماننے والا کافر ہے. کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. کس کو؟ ہاں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اس میں بھی کفر کا جملہ آیا، ولئن کفرتم آیا ہے. تو کفر کے معنی ناشکری کرنے والا، انکار کرنے والا، نعمتوں کی ناقدری کرنے والا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے. تو اصل کافر جو لفظ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ انکار کرنے والے کو. جو اللہ کا انکار کرتے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے. اگر 2 یا 2 سے زیادہ خدا مانے وہ تو مشرک ہے. کافر و مشرک کی کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب سے اور کب تک رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تک رہیں گے. اب ہمارا لیسن شروع ہونے جا رہا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بولیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں، احمد بھی کہتے ہیں. جیسے اللہ کے 99 نام ہیں ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں. بعض قرآنوں میں آپ دیکھیں گے شروع میں اللہ کے نام اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے. صفاتی نام ان کے بھی جو ہے 99 ہیں. اپنے پیغمبر صاحب کا اسم مبارک کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہے. والد کسے کہتے ہیں؟ باپ، ابو کو. اور والدہ کس کو کہتے ہیں؟ امی کو. دونوں کو ملا کر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ والدین کہیں گے. ٹھیک ہے. آپ کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ سب سے پہلا ورڈ ہے کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول سن 571 کو پیدا ہوئے. آپ کے والد کا کب انتقال ہوا؟ دیکھیے میں نے ورڈ کہا تھا 3 ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے. ہمارے یہاں پر کنفیوژن والا ورڈ اسلام میں نہیں ہے. ہمارے یہاں کانفیڈنس کے ساتھ کہیں گے. اس لیے ہم نے آپ کو پڑھائے تھے آپ کے پیدائش سے 2 ماہ پہلے والد کا انتقال ہوا. کیا کہیں گے؟ 2 ماہ پہلے، 2 مہینے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا. آپ کے والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ کی عمر 3 برس کی تھی. پھر گڑبڑ کر رہے ہو آپ لوگ، پھر گڑبڑ کر رہے ہو جبکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں. اس لیے ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ اب آئندہ جو ہے اس طرح کی گڑبڑیاں نہیں کرو گے. آپ کے والدہ کا انتقال کب ہوا؟ تو کہیں گے جب آپ کی عمر 6 برس کی ہو گئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا.
کیا کہیں گے؟ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہو گئی، 6 سال کی ہوئی تو والدہ کا انتقال ہوا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے دادا ابو طالب اور آپ کے سنیں غور سے، والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے، کیا کہیں گے؟ عبد المطلب، آپ کے دادا عبد المطلب نے، مگر 2 ہی سال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سوال ہے دادا کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے چاچا نے، آپ کے چاچا ابو طالب نے۔ آپ کو دودھ کس نے پلایا؟ دائی حلیمہ سعدیہ نے پلایا، دائی حلیمہ سعدیہ نے پلایا۔ آپ کا شغل کیا تھا؟ شغل کہتے ہیں بزنس کو، مشغلہ کو، مشغلہ بولتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ کی جاب کیا ہے؟ ہاں، تو آپ نے کیا کیا؟ بکریاں بھی چرائی اور تجارت بھی کی۔ کتنے سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا؟ کتنے سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا؟ 20 سال کی عمر میں۔ بعض بچے کھیل رہے ہیں، بعض بچے سن نہیں رہے ہیں، ویڈیو میں دکھائی دے گا بعد میں۔ ہم نے کہا تھا یہ چیزیں جو ہے ہماری لائف کا حصہ ہے، سیرت کا جاننا، اللہ کا جاننا، یہ ہماری زندگی کا ایک جز ہے کہ یہ چیزوں کو معلوم کر کے اس کے مطابق ہماری زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو ممی اور ابو نے مدرسے میں بھیجے کھیلنے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سننا ہے غور سے اور سمجھنا بھی ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا۔ کتنے سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا؟ 25 سال۔ یہ جو یہ دیے گئے عدد دیے گئے ہیں 2 سال، 6 سال، 8 سال، 25 سال، اس سے پہلے بھی ہم لوگ آپ کو بتا چکے ہیں۔ چلیے، آپ کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ اس میں اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو میں سمجھنے والے بچے سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے، لیکن آج کل ہمارے ذہنوں پر یہ ورڈ نہیں ہونے کی وجہ سے، زبانوں پر، کانوں پر یہ چیزیں نہ سننے کی وجہ سے ہم اچنبھے میں پڑتے ہیں کہ یہ کیا چیز آپ نے پوچھے، زوجہ محترمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم یاد رکھیں گے وائف کو کہتے ہیں۔ فرسٹ وائف کون سی تھی ان کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے تعلیم کہاں پائی؟ آپ امی تھے، آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، آپ امی تھے۔ یہاں پر ایک جملہ ہم نے واپس سے آپ کو دہرا رہے ہیں، امی کسے کہتے ہیں؟ امی صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ چنا ہے، قرآن کریم میں بھی اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ دنیا والے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ان پڑھ کہیں گے، لیکن یہ ان پڑھ جملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب اور اچھا نہیں معلوم ہوتا، اس لیے ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہیں گے۔ پھر آپ کو علم کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک علم پہنچایا۔ آپ کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ یہ 40 یاد رکھنا ہے، 25 یاد رکھنا ہے، 8 یاد رکھنا ہے، 6 یاد رکھنا ہے، 2 یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نبوت کہاں ملی؟ غار ہرا میں۔ غار ہرا کہاں ہے؟ مکہ کے ایک پہاڑی میں۔ مدینہ میں ڈھونڈنے جاؤ گے تو نہیں ملے گا، مدینہ میں احد کی پہاڑی ملے گی، غار ہرا نہیں ملے گا، غار سور بھی نہیں ملے گا۔ غار ہرا اور غار سور کہاں ہے؟ مکہ میں۔ چلے، کتنے سالوں تک آپ نے تبلیغ فرمائی؟ 23 سال تک۔ کتنے؟ اب 25 کے بعد ہم 23 بھی یاد رکھیں گے۔ آپ تمام عمر کہاں رہے؟ 53 سال مکہ میں رہے، پھر وہاں مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، وہاں 10 سال رہے۔ آپ نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے، جس کی ہم نے تعداد دوسری جگہ بتائے تھے، 1,24,313 یا 14، ٹھیک ہے؟
جی ہاں، آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے، یہ کہیں گے آپ کے بعد کتنے نبی آئے؟ آپ کے بعد آپ آخری نبی ہیں۔ ہاں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہے، خاتم النبیین آپ کا لقب ہے، تو ہم آپ کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ آپ نے انسان کی فلاح کے لیے ہمیں کیا دیا؟ تمام انسانوں کی فلاح کے لیے کیا دیا ہم کو؟ تو ہم کہیں گے آپ نے انسان کی فلاح کے لیے قرآن کریم اور اپنی سنت دی۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم اور اپنا پورا طور طریقہ جو زندگی گزارے تھے انہوں نے، اس ساری کے ساری زندگی امت کے سامنے پیش کی، عملی طور پر پیش کی، عمل کر کے بتلایا۔ ٹھیک ہے، باتیں یاد رکھیں گے۔